دیکھیں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یا تو کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہے، یا تو اس کو اس کے اندر لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان گناہ لذت کے لیے کر رہا ہے، مثال کے طور پر بدکاری کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، آنکھوں کے گناہ کر رہا ہے، کانوں کے گناہ کر رہا ہے، یعنی یہ سارے گناہ وہ لذت کے لیے کر رہا ہے، تو حقیقی معنی کہ اس کے اندر لذت ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ایک شخص ویجیٹیرین ہے، وہ ہمیشہ سبزیاں کھاتا ہے، اس نے کبھی چکن یا مٹن کو کھایا ہی نہیں ہے، اس کی لذت کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے زبردستی چکن کھلا دے یا مٹن کھلا دے تو اب یہ شخص کا گارے واہ یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، حقیقت میں یہ لذت والی چیز تو یہ ہے، ہم تو فالتو کے سبزی کے اندر لذت کو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طرح وہ لوگ جو حرام خوری کے اندر اور برائی کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں، اس نے کبھی بھی ذکر و تسبیح کی لذت کو نہیں دیکھا ہے، عبادت کی لذت کو اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تلاوت قرآن کی لذت کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حقیقی لذت تو انہی چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی آرام و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جو ٹاپ لیول کے مسلمان حرام خوری کر رہے ہیں، اسے ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، خصوصی طور پر مرنے سے پہلے اسے ایک مرتبہ پچھتاوا ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو ہم حرام خوری کر رہے تھے یا بدکاری کر رہے تھے، اصل زندگی وہ نہیں تھی، بلکہ اصل زندگی تو عبادت والی زندگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر والی زندگی تھی، اسے ایک مرتبہ پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پیسوں کے لیے حرام خوری کرتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جب حرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے، تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حلال طریقے سے روزی کمائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کو روک لے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے کوانٹیٹی کے اندر اور زیادہ کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حرام کو چھوڑیں گے جو کروڑوں میں ہے، وہ ہو سکتا ہے لاکھوں میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس حلال لاکھ کے اندر وہ برکتیں اور رحمتیں آپ کو ملیں گی جو کروڑوں کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کھانے کی کوشش کریں، حرام سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اطمینان و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مچھوارا مچھلیاں پکڑنے کے بعد سمندر کے کنارے بیٹھ کر بڑے آرام سے چائے پی رہا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے رہا تھا۔ ادھر سے ایک بزنس مین گزرا، اس نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بس مزے کر رہا ہوں۔ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا مچھلیاں پکڑتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ تو اس طرح تم بیٹھ کر کے کیوں مچھلیاں پکڑ رہے ہو؟ اکیلے مچھلیاں پکڑتے ہو اور مزدور کیوں نہیں بڑھا لیتے؟ تو وہ کیسے؟ اس نے کہا جاؤ مارکیٹ سے جال لے کر کے آؤ اور 2-4 مزدور بڑھاؤ اور اس سے زیادہ مچھلیاں پکڑو۔ اس نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو مارکیٹ کے اندر بیچو گے تو تمہیں زیادہ پیسہ ملے گا۔ تو اس مچھوارے نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تاجر جو ہے بڑا ناراض ہوتے ہوئے کہا جب تم زیادہ مچھلیاں بیچو تو زیادہ پیسے ملے گا، اور جب زیادہ پیسے ملے گا تو آرام کی زندگی گزارو گے۔ تو اس نے کہا ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ ہماری یہ مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم اب جب تک کروڑوں نہیں کما لیں گے اطمینان و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حلال کے کماتے ہیں اور تھوڑے کماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لائف میں انجوائے کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی زندگی ارب پتی لوگ بھی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف کروڑوں کی طرف نہ دیکھیں، زیادہ کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ تھوڑے بھی اگر ہوں حلال کے ہوں تو اس کی طرف توجہ دیں۔ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں برکت رکھی ہوئی ہے اور اسی کے اندر اطمینان و سکون ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ کر عبادت کی طرف آئیں، اطمینان و سکون کی زندگی ملے گی، اور حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔